طائف کی طرف۔ سیدنا ابو طالب کی زندگی میں دارالندوہ والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہزارہا سازشوں کے باوجود کسی سازش میں کامیاب نہ ہو سکے تھے، کیونکہ سردار ابو طالب بیک وقت ایک نہیں دو قبیلوں بنو ہاشم اور بنو مطلب کے سربراہ تھے۔ ان کی وفات کے بعد دشمن رسول ابو لہب انہی دو قبیلوں کا سردار چنا گیا۔ دارالندوہ کے دشمن رسول ندویوں کی باچھیں کھل گئیں۔ پہلے چند دن تو عرب کی صدیوں پرانی روایات کے احترام میں ابو لہب نے بھی اپنے مرحوم بھائی سیدنا ابو طالب کی نصیحت کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی کی بات کی، مگر چند دنوں کے اندر ہی وہ پھر بغض پر اتر آیا اور سر عام اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیا۔ عرب کے ان دنوں کے معاشرے کو سمجھنے والوں کے لیے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ جو شخص اپنے قبیلے کی سرپرستی سے اور حفاظت سے نکل جائے تو اس کی حیثیت ایک آزاد انسان کیا غلاموں سے بھی بدتر ہو جاتی تھی۔ وہ ایک آنے واحد میں ایک انسان کی بجائے ایک پتھر روڑے کی حیثیت کا رہ جاتا تھا، پھر جو چاہے اسے پکڑ کے لے جائے، غلام بنا کے رکھ لے یا بردہ فروشوں کے ہاتھ بیچ دے۔ جس بدفطرت شخص میں بدی سمائی ہو وہ جو چاہے اس سے جیسا مرضی برا سلوک کرے، اس کی املاک چھین لے، اس کے بچوں کو نقصان پہنچا دے۔ وہ صحرائے عرب میں یکلخت ایک انسان کے مقام سے اتر کے صحرا میں اگی جڑی بوٹیوں کی طرح بے بس اور لاچار ہو جاتا تھا، جو چاہے اسے تلف کر دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے قبیلے کے بدترین سردار ابو لہب نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی سے ہاتھ اٹھا کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے ہاتھ کھول دیے۔ انہی چند دنوں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ان کے دشمنوں نے بے شمار گستاخیاں کی۔ کسی نے راہ چلتے ہوئے ان پہ مٹھی میں مٹی بھر کے ان کے چہرے اور سر پہ گرا دی، اس چہرے پہ جس کے صدقے سے خدا نے ساری زمینوں اور آسمانوں کو بنایا تھا۔ ایک بدبخت نے عین خدا کے گھر میں ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ ڈال دی۔ اوجڑی کی نجاست، گندگی اور اس کے وزن سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر بھی نہ اٹھا سکے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سانس بند ہونے لگا۔ کسی نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اطلاع دی۔ وہ روتی ہوئی بھاگی آئیں اور اپنے جلیل القدر والد محترم کے سر سے اس غلاظت کے ڈھیر کو اتارا۔ کتنی دیر تک 50 سال کے نحیف و کمزور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اچانک آ پڑی غلیظ قتل کرنے والی آفت کے زیر اثر نیم بے ہوش رہے۔ یہی نہیں، ایک بار ایک انتہائی بدفطرت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی عقبہ بن ابی معیط نے حرم پاک کے صحن میں جو امن کا گہوارہ تھا، وہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے کی چادر کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پہ لپیٹ کے بل دینے شروع کر دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سانس رکنے لگا۔ اسی لمحے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی دوست سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے آئے اور اس دشمن رسول سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھڑایا، اسے ڈانٹا اور کہا، شرم کرو بے غیرت، تم ایسے عظیم الشان کی جان لینے کے در پہ ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا خدا ایک ہے، تمہیں اس کے خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے راہ بگڑے ہوئے پڑوسی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے آگے اپنے اپنے گھروں کی گندگی پھینک جاتے، کچھ تو اس حد تک نڈر ہو گئے کہ گھر کے اندر آ کر پکتی ہوئی ہانڈی کا ڈھکن اٹھا کر اس میں غلاظت گرا جاتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس شہر میں رہنا مشکل ہو گیا۔
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا، ابو طالب کی وفات تک قریش مجھے ستانے میں ڈرپوک تھے۔ سیدنا ابو طالب کی وفات کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا، خدا کی زمین بہت وسیع ہے، شاید کہیں لوگوں کے دلوں میں تبدیلی آئے اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بن جائے۔ نبوت کے 10ویں سال رمضان میں اوپر تلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 صدمے جھیل چکے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور پیدل مکہ سے 75 میل دور ایک پہاڑی شہر طائف کی طرف چل پڑے۔ یہ جون 619 عیسوی 10 نبوی کی بات ہے۔ طائف 5000 فٹ کی بلندی پہ ایک سرسبز صحت افزا مقام ہے۔ اس کا قدیم نام واج تھا۔ پرانے وقتوں میں اس شہر کا ایک آدمی ایران کے ایک فرما روا کے دربار میں کسی انعام کا مستحق ٹھہرایا گیا، تو بادشاہ ایران نے پوچھا، تمہیں کیا انعام دیا جائے؟ اس نے کہا، بادشاہ میرا شہر بہت سرسبز اور صحت افزا ہے، پھلوں کے باغات ہیں ادھر، میری گزارش ہے کہ آپ ایک مہندس انجینئر میرے ساتھ کر دیں جو ہمارے شہر کے گرد گرد ایک دیوار بنا دے۔ اس کی استدعا سنی گئی، شہر کے چاروں طرف دیوار بن گئی۔ اسی وجہ سے اس کا نام طائف ہو گیا، یعنی فصیل والا شہر۔ اس شہر کے ایک طرف ایک پتھریلے ٹیلے پہ لات کا دیو ہیکل مجسمہ تھا۔ مجسمے کے اطراف میں پناہ کی جگہ تھی جسے بست کہا جاتا تھا۔ طائف میں زیادہ تر مکے کے رئیس لوگوں کے باغات اور زمینیں تھیں۔ ان کا تعلق بھی قریش سے تھا۔ ان میں ایک رئیس عمر بن عمیر تھا جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا چچیرا بھائی تھا۔ اس کے 3 مغرور بیٹے تھے، عبدیہ لیل، مسعود اور حبیب۔ 75 میل کا فاصلہ، 5000 فٹ کی چڑھائی، جون کی گرمی دھوپ، دور دور تک کوئی سایہ نہیں۔ راہ میں کھائیاں، ندیاں، نالے، پہاڑیاں، پہاڑ، کہیں نوکیلے پتھر، کہیں تپتی چٹانیں، کہیں گھنے جنگل۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارا راستہ ہفتوں مہینوں میں قدم قدم پیدل چلتے چلے گئے۔ زاد راہ کچھ نہیں، کہیں کوئی چشمہ آیا، ندی نالا آیا اور 2 گھونٹ پی لی، کہیں جنگلی درختوں پہ کوئی پھل نظر آیا، کھا لیا۔ راہ میں کوئی بستی آتی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے اپنا پیغام حق سناتے، کہتے، اتنے سارے خداؤں کی بجائے ایک خدا کو مان لو جو پیدا کرنے اور مارنے والا ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اسی کی بنائی یہ ساری مخلوق ہے۔ ہم سارے انسان ایک باپ آدم کی اولاد ہیں، سارے برابر ہیں۔ نیک اعمال کا انعام ہے، برائیوں کا حساب ہوگا۔ پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ کرو، والدین کے آگے جھکے رہو، پورا تولو، کم نہیں تولنا، سچ بولو، سچ سوچو، امانت میں خیانت نہ کرو، برائیوں سے بچو۔ یہی خدا کے حضور اس کی بڑائی کو ماننا ہے۔ ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ تم ماننے والے بن جاؤ۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، جو آسمان سے حکم آتا ہے وہ کہتا ہوں۔ میں تم لوگوں سے اپنی کسی کہی بات کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، مجھے اپنی نہیں اپنے خدا کی عظمت منوانی۔ مان لینے میں دلوں کی راحت اور روح کا سکون ہے، نہ ماننے میں اندر کا فساد اور عذاب ہے۔ مگر وہ بدبخت زمانہ تھا، وہ لوگ نہ مانے۔ قدم قدم چلتے سفر گزرتا رہا، راہ میں مزدلفہ آیا، عرفات آیا، شداد کی وادی سے گزرے، خدا اور نخلا سے ہوتے گئے۔ کسی نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی باتوں پہ کان نہ دھرا۔ چلتے چلتے پیدل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف پہنچ گئے۔ طائف میں عمر بن عمیر کے 3 بیٹے عبدیہ لیل، مسعود اور حبیب
اکٹھے بیٹھے مل کے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اپنا پیغام پیش کیا۔ وہ بدبخت لوگ تھے، رعونت، اکڑ، تکبر اور کفر کے مارے مغرور۔ ایک نے کہا، وہ کعبہ کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو جس کے پاس سفر کے لیے سواری تک نہ ہو۔ دوسرا ناک چڑھا کے آنکھوں میں طنز کا زہر بھر کے بولا، اللہ کو آپ کے سوا کوئی اور نہیں ملا جس کو رسول بنا کے بھیجتا۔ تیسرا سب سے بد فطرت تھا، رعونت اور نفرت سے اس کا چہرہ سیاہ ہو رہا تھا۔ بولا، میں ہرگز تم سے بات نہ کروں گا، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے خطرناک ہے۔ اگر تم خدا پہ جھوٹ بول رہے ہو تو یہ بات میری شان کے خلاف ہے کہ میں ایک جھوٹے سے بات کروں۔ ان بد فطرت لوگوں نے صرف آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی ہی نہیں کی، اپنے شہر کے اوباش، آوارہ گرد اور لفنگے لڑکوں کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ بدکماش لوگوں کا جمع غفیر جمع ہو گیا۔ وہ لوگ گالیاں بکتے، تالیاں بجاتے، شور مچاتے۔ یہی نہیں، ان بدطینت لوگوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پتھر مارنے شروع کر دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کیے غلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ تڑپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے آتے پتھروں کو اپنے ہاتھوں اور جسم سے روکتے۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ کوئی پتھر سر پہ پڑا، سر سے خون ابلنے لگا۔ کوئی بازوؤں پہ لگے، ٹانگوں پہ زخم آئے تو چلا نہ جائے۔ اس کے باوجود سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو چھو چھو کے پتھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلیوں پہ جا لگے۔ کئی گہرے زخم آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسم مبارک سے متبرک خون ابل ابل کے بہنے لگا۔ مقدس ایڑیاں تک خون آلود ہو گئے۔ ہفتوں مہینوں کے لمبے سفر سے ٹوٹے ہوئے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ بھوکے پیاسے، بے وطن، بے آسرا، تھکے نڈھال ٹوٹے جسموں کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھروں کی بچھاڑ سے لہو لہان ہو کے اس بستی سے باہر نکلے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کے فصیل والے شہر کے باہر ایک باغ کی طرف جاتے پانی کے کھالے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم دھوئے۔ نالین مبارک اتارنے چاہے تو وہ جمے ہوئے خون کے ساتھ پاؤں سے چپکے ہوئے تھے۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زخموں کو بھول کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو سہلاتے جاتے اور روتے جاتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو جھلملائے اور انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کے اپنے خدا سے اس روز ایسی دعا مانگی جو پہلے کبھی نہ مانگی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حضور ہاتھ اٹھائے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد عرض کیا، اے اللہ، میں اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کی نظر میں اپنی بے قدری اور بے وضاحتی کا صرف تجھ سے شکوہ کرتا ہوں۔ اے سارے مہربانوں سے زیادہ مہربان، اے کمزوروں اور ناتوانوں سے پیار کرنے والے، تو ہی تو میرا رب ہے۔ پھر تو مجھے کس کے حوالے کر رہے؟ کیا تو مجھے کسی بیگانے کے سپرد کر رہے جو میرے ساتھ نفرت اور حقارت سے پیش آئے، یا کسی دشمن کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر تو مجھ سے ناخوش نہیں ہے تو مجھے ان سب دکھوں اور تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ تیری عافیت اور بخشش میرے لیے بہت وسیع ہے، کافی ہے۔
میں اپنے ٹوٹے جسم کے ساتھ تیری عافیت کی پناہ میں آتا ہوں، تیری رحم بھری گود میں سر رکھتا ہوں، تیرے چہرے کا وہ نور جس سے اندھیرے روشنی بن جاتے ہیں اس طرف آتا ہوں، تیرے جس نور سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں تیرے اسی نور کی پناہ لیتا ہوں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے جس سے مجھ پہ تیرا غضب اور عذاب نازل ہو۔ تجھی کو منانا ہے اس وقت تک جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ اے اللہ، میں کمزور ہوں، مجھ میں نہ طاقت ہے نہ زور ہے، جو بھی طاقت ہے وہ تیرا ہی صدقہ ہے، جو بھی قوت ہے وہ تیری عطا ہے، میں کچھ بھی نہیں، میری کوئی تدبیر کارگر نہیں، کارساز تو ہی ہے، ہر بگڑی کا بنانے والا تو ہی میرا خدا، سب مہربانوں سے بڑا مہربان۔ مہربان خدا سب دیکھ رہا تھا، سب سن رہا تھا۔ یہ دعا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں سے آسمان تک پہنچی تو آسمان سے جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر حاضر ہو گئے۔ بولے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پہاڑوں پہ ہر طرح کی دسترس رکھتے ہیں اور خدا نے انہیں آپ کی کمان میں دے کر بھیجا ہے۔ آپ کا ہر حکم ان کے لیے خدا کا حکم ہے۔ اگر آپ حکم کریں تو ان دو پہاڑوں کے بیچ جو نافرمان ہیں، جنہوں نے آپ کو دکھ پہنچائے، زخم دیے، انہیں یہ پہاڑوں کے بیچ پیس کر رکھ دیں، انہیں صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیں۔ آپ کے ایک خون کی بہی بوند کے بدلے ان کی آنے والی ساری نسلیں مٹا دیں۔ آپ حکم کریں، تعمیل ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دم دکھی چہرے، لہو لہان جسم، خون آلود پنڈلیوں اور جمے خون کے جوتوں میں تڑپ کے بولے، نہیں نہیں، ایسا نہ کرو، اگر یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں خدا کے پیغام کو پھیلائیں گی، انہیں کچھ نہ کہو۔ کسی کو کیا پتا زندگی کے اس دردناک ترین لمحے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے مانگی ہو، جہاں کچھ سالوں بعد اسی بستی کے لوگوں کے ایک نوجوان فرزند محمد بن قاسم نے دیبل کو فتح کر کے پاک و ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کے لیے فلاح کا دروازہ کھولنا تھا۔ وہ خوشبخت جوان جرنیل بدبخت اہل طائف کے سقفی سرداروں کا بیٹا تھا۔ جب آسمان سے خدا نے پہاڑوں اور زمینوں کی ساری کنجیاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کے رکھ دیں تو اسی شہر طائف کی دیوار کے ساتھ انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے مغرور مکے کے دو مشرک رسول دشمن سرداروں شیبہ بن ربیعہ اور عتبہ بن ربیعہ کے پتھر دلوں پہ راج کرنے والے خدا نے ایک خیال ڈالا۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ کیسا انوکھا انسان ہے، جسم زخم ہے، پیاسا ہے، بھوکا ہے، شہر کے باہر کی جس دیوار پہ ٹیک لگائے بیٹھا ہے، اسی دیوار پہ پکے ہوئے رس بھرے مہکتے تازہ انگوروں کے گچھے اس کے زخمی ہاتھوں کے پاس ہوا سے سرک رہے ہیں، چہرے کے آس پاس پکے ہوئے انگوروں کے گوشے لٹک رہے ہیں، مگر یہ کمال کا امانت دار ہے کہ ان انگوروں کا ایک دانہ بھی نہیں توڑ رہا۔ ارادے تو بدبخت ترین لوگوں کے بھی خدا کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ انہی دو دشمن رسول عتبہ اور شیبہ نے اپنے غلام عداس کو کہا کہ ایک تشتری میں کچھ تازہ انگور لے جا کر ان دونوں زخمیوں کو پیش کر دے۔ یہ دونوں عتبہ اور شیبہ کئی پشتوں سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تھے کہ بچپن سے یہ صادق الامین ہیں۔ ان کے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہاشم اور اب شمس آپس میں جڑواں بھائی تھے، مگر انہوں نے نسل در نسل سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھا ہوا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سیدنا ہاشم کے پڑپوتے ہیں
جن پہ سارا قریش فخر کرتا تھا، جو بھوکوں کو شام سے پکی ہوئی روٹیاں منگوا کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں چورا کر کے کھلاتے تھے۔ انہوں نے انگوروں کے کچھ گوشے بھیج کے کہنے کو اپنے مشترکہ اجداد کی مہمان نوازی کا تھوڑا سا حق ادا کیا۔ اداس انگور کے گوشے لے کر حاضر ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انگور کے گوشوں کو ہاتھ لگایا۔ اداس چونکا، تھا تو غلام مگر تھا صاحب علم۔ بولا، سرکار یہ جو کلمہ آپ نے پڑھا ہے یہاں تو لوگ یہ نہیں پڑھتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم کہاں سے ہو؟ اداس بولا، میں نینوا کا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، فرمایا، تم مرد صالح یونس بن متی علیہ السلام کے شہر کے رہنے والے ہو۔ اداس چونکا اور بولا، آپ کو کیسے معلوم؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں اور مجھ میں ایک رشتہ ہے، وہ نبی تھے، میں بھی رسول ہوں۔ اداس یہ سن کر سر سے پاؤں تک لرز گیا۔ محبت سے اس کا جسم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھک گیا اور اس نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں اور سر کو بوسہ دیا اور بولا، میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، جنہوں نے ایک آخری نبی کے آنے کی بشارت دی تھی اور کہا تھا کہ ان کے جوتوں کے تسمے کھولنا بھی ان کے لیے اعزاز ہوگا۔ اس نبی کے آنے کا یہی وقت ہے۔ آپ وہی رسول برحق ہیں، آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے جوتوں میں پڑے زخمی پیروں کو سہلانا میرے لیے سعادت ہے۔ یہ کہہ کر اداس نے پھر ایک بار جھک کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں پہ ادب سے ہاتھ لگایا اور ادب سے گچھی مچھی ہو کے آقا کے زخموں پہ پڑی دھول کو ادب سے اپنی گیلی پلکوں سے صاف کیا اور عقیدت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کو ایک بار پھر چوم لیا۔